اگلا ہے جی، بتوں کو پاش پاش کر اور اللہ کی پناہ میں آ، بڑے کو مت چھوڑ بلکہ چھوٹے کی طرح اسے بھی توڑ۔ ایک رخ ہو گیا، حضرت ابراہیم والا آ گیا نا واقعہ۔ اچھا، اس کا انہوں نے حاشیہ بڑا اچھا لکھا، کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کو اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنی قوم پر ایک دلیل لانا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کی تو دشمن قوم تھی، تیرا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے، تو کس کے لیے چھوڑ رہا ہے تو؟ اللہ کی پناہ میں آ، مین تو یہی ہے نا۔ ابھی دیکھیں نا، لیکن ابھی دوسرا رخ جو نہیں ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اس کے میں کہہ رہے ہیں وجود کو اس کی حالت پر رہنے دیں، کہ ہر ایک کے لیے وہی آسان ہے جو آسان کیا گیا۔ عربی میں بڑے مزے کے وقت لکھتے ہیں کہ جی اترک الوجود علی ما ہوا علیہ، وجود میں تو بت بھی ہیں نا، وجود میں تو ہر چیز ہے، خواہشات بھی ہیں۔ کہتے ہیں اترک الوجود علی ما ہوا علیہ فکل میسر لما یسر الیہ، کہ ہر ایک کے لیے وہی چیز آسان ہے جو اس کے لیے آسان کی گئی۔ اب اس میں جو نہیں ہے، شیخ ایک دوسری بات کر رہے ہیں، وہ بڑی گہری بات ہے۔ پلیز کیا وہ میں اس کی ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتے نا، آپ بھی صحیح ہیں پلیز، یہ فصوص والی بات ہے، ادھر نہیں بتا سکتے، بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ لیکن صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر پہ ہی فوکس مت کر، بت ظاہر ہے نا، بت باطن تو نہیں ہے، بت تو ظاہر ہے، تو سارے بت تو توڑ رہا ہے، لیکن تیرے اندر جو بت ہے تو اس کو نہیں توڑ رہا۔ جب تو اپنے اندر والے بت کو توڑے گا تو پھر تو باہر والے بت میں بھی تجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہی والی ہے جو عقیدے والی ہم نے نہیں پڑھی تھی، فصوص کے حکم کے اینڈ پہ جو نا آخری صفحے میں جو شیخ نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اپنے عقیدے کا دفاع کرتا ہے اور دوسرے کے عقیدے پہ ضرب لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو ٹھیک نہیں ہے، خالی میں ہی ٹھیک ہوں، یعنی اپنے بت کو نہیں توڑتا، صرف دوسروں کے بتوں کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سینس میں انہوں نے کہا کہ جی اترک الوجود علی ما ہوا علیہ، اور یہ اس کی دوسری بات بھی وہ جو اونٹ والی بات تھی کہ وہ جو ان کا اونٹ جو تھا نا، اس کی پاؤں دھنس کی نا ریت میں، تو انہوں نے کہا جی اللہ اکبر، تو اونٹ نے ان کے کہنے پہ کہا کہ آپ کے کہنے پہ اللہ اکبر، یعنی کہ میرا معاملہ جو تھا وہ نیچے کی طرف تھا، میرا رب میری ٹانگ کی جو جیت تھی وہ نیچے کی طرف تھی، آپ کی جیت اوپر کی طرف تھی، اپنی قید مت لگائیں مجھ پر۔ تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ وجود کو اس کی حالت پر رہنے دے، تجھے نہیں ان کے اوپر کو بنا کے بھیجا گیا کہ تو سب یہ کر، وہ اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ تو اللہ تک جانے کے جتنے راستے ہیں، جتنی اس کی مخلوقات ہیں، اتنے ہی راستے ہیں۔ تو یہ پہلا والا جو نہیں ہے یہ جمال والا ہے، بلکہ جلال والا ہوگا نا پہلا، ہاں دوسرا جمال والا ہے۔ جلال والے میں حق کی جہت کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، مخلوق نہیں ہوتی، اور جمال والے میں جو نہیں ہے مخلوق کی طرف سے، تو مخلوق کا جو راستہ ہے نا وہ دوسرے والا ہے۔ یہ ہے کہ کسی کا انکار نہیں کرنا۔ اب اس کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، پھر دونوں کو، بتوں کو توڑنے کو بھی اور نہ توڑنے کو بھی، پھر اپنے آپ میں آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے کہ کس مقام پہ آپ نے توڑنا ہے اور کس مقام پہ آپ نے نہیں توڑنا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ یہ ہے، انر نہیں ہے، اسی سے ہی آپ کے آگے دیکھیں نا، آپ کے سوچ ہوگی، کوئی آپ کے اعمال اعضاء سے جو ظاہر ہوں گے، آپ کچھ تو کریں گے نا۔ دیکھیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک یہ نقطہ نظر ہے، ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، اس دونوں کو بیلنس کر کے آپ نے بس چلنا۔ یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے پہلی سٹیج بھی پار کر لی، بت توڑنے والی تھی، آپ نے دوسری بھی پار کر لی، بت نہیں توڑنے، پھر آپ تیسری سٹیج میں ان دونوں کو بیلنس کریں گے، کس مقام پہ توڑنے ہیں، کس مقام پہ نہیں توڑنے، جو کمال ہو جائے گا۔ جو تو شیخ جو لے کے چلتے ہیں نا، وہ اس کو محمدی کو وہ کمال کہتے ہیں، لیکن وہ جس طرح فصوص میں باقی انبیاء کا بھی انہوں نے ذکر کیا، حضرت نوح کے والے سے انہوں نے وہ کتنی سخت باتیں کی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کمال پہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک چیز پہ فوکس کر رہے تھے اور قوم دوسری چیز پہ فوکس کر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بیلنس کیا جاتا، لیکن وہ چونکہ ان کا تقاضا کچھ اور تھا، قوم کا تقاضا کچھ اور تھا، تو ادھر بیلنس نہیں ہو سکا، تنزیہ تھی۔ اب یہ بت توڑنا تنزیہ پہ فوکس ہے اور نہ توڑنا تشبیہ پہ فوکس ہے، لیکن آپ نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہ بات تو۔ اچھا مطلب دوسرے کا انکار نہ کر، نہ توڑ، مطلب ان پہ اپنا تو توڑ رہا ہے، انہوں نے تو نہ توڑ۔ نہیں اپنا تو کوئی بھی نہیں توڑتا نا، اپنا تو بت کوئی نہیں توڑتا، پھر دوسروں کو کیوں توڑتے ہو جب اپنا نہیں توڑتے؟ نہیں اپنا بت توڑ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ توڑنے کے بعد بھی جو آپ نے کیدا ہے وہ آپ کا بت ہے۔ ہاں نہیں توڑ سکتے، کیسے توڑیں گے؟ توڑنے کے بعد بھی جو عقیدہ ہوگا وہی آپ کا بت ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، آپ جتنی بھی تنزیہ کرتی جائیں گے تو آپ اس کو تنزیہ میں قید کر لیں گے کہ عقیدہ ہے نا، یہ آپ کا بت ہو گیا، صرف ظاہر میں نہیں ہے، باطنی بت ہے آپ کا،
بس یہ بات. اچھا جی اب اگلا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جی ستارے اور چاند سے آنکھ بچا، یعنی ان کو دھیان میں مت لا، فوکس ہی نہ کر، اور سورج کو دیکھ کر یہ مت کہہ کہ یہ بڑا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کہا تھا وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے نا. ابھی دیکھیں نا وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی کہ ہم نے ان کو زمین و آسمان کی جو نہیں یہ ملکوت دکھائی تاکہ ان کو یقین کی کیفیت پہ پہنچیں. فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی. اب یہ دیکھیں نا کیسی آیت شروع ہو رہی ہے. آیت شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سب چیزیں دکھا چکا ہوں اور وہ یقین کو پہنچ چکی ہیں، اور ہم یہ باتیں دلیل کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے یہ ستارہ میرا رب ہے تو نہیں سورج میرا رب ہے. یہ ہماری سوچ دیکھیں کیسی ہے. اس کے بعد کہ جی جب رات چھائی تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، وہ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں جی میں تو ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو کہ ستارے سے بھی زیادہ روشن ہے، کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو اس کو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے اور یہ اکبر ہے، اور اللہ ہی اکبر ہے. ویسے اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ یہ مت کہہ کہ وہ اکبر ہے، اللہ ہی اکبر ہے چونکہ. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور صرف اس کی طرف کیا ہے اور میں مشرک نہیں. آیت کا شروع دیکھ لیں، آیت کا اینڈ دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ بندہ عقلی طور پہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ اپنی قوم پہ کوئی دلیل لے کے آ رہا ہے؟ یہ تو قوم کے سمجھانے کے لیے تھا نا، یہ تو قوم کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو، یہ تو پتھر ہیں، چلو میں سورج کو مانتا ہوں یہ بڑا ہے، ادھر آؤ پھر اب تمہارے بت سے تو بڑا ہی ہے نا، لیکن سورج بھی ڈوب گیا، نہیں نہیں میرا رب تو اس سے بھی بڑا ہے. سمجھانے کے لیے ایکچوئل تو ادراک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا دیا اور ہم اس کو انٹرپریٹ دوسرے، اور ہم یہ چیزیں حضرت ابراہیم سے منسوب کر رہے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں جی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، دیکھیں پہلے انہوں نے یہ کہا تو پھر انہوں نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ کہا. یہ کتنا ہم نے اور کتنی غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے ہم نے آج تک سی ابھی یہ کریکشن ہوئی ہے. نہیں مجھے تو کلیئر تھی. شیخ دیکھیں نا بس یہ پھیلائی اتنی شدید ہوئی ہیں کہ کلیئر ہوتے ہوتے بھی کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. اچھا یہ اب دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ستارے اور چاند سے آنکھ بچا، ان کو تو لفٹ ہی نہیں کرانی. سورج کو دیکھ کے یہ مت کہ ھذا اکبر، یہ بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا ہے 7 آسمانوں میں ہی مت ٹھہر جا بلکہ اس انتہا تک جا جہاں استوائے رحمان ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ٹھیک ہے لوگوں پہ دلیل کے لیے بات کی، لیکن تو ایک اس لیول تک گیا جو کہ ایک ظاہر کا لیول تھا. اب دیکھیں نا سورج سے بڑا کیا، ان کو گلیکسی تو دکھا نہیں سکتے تھے کہ فلانا سٹار اس گلیکسی میں اس سے اتنا زیادہ روشن ہے، بڑا ہے. تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تو جب چل تو اپنے معاملات کو اتنی نہ سمجھ کے بس تو قرآن میں یہ قصہ تو نے پڑھ لیا تو کہ بس یہی دلیل ہے، آگے جا اور آگے جا، رحمان تک تو نے جانا ہے. تو یہ جو نہیں ہے اس کا وہ پوائنٹ آف ویو. تیرا گول ہے نا وہ جو تو نے سیٹ کیا ہے وہ سب سے اکبر پہ رکھ، یہ نہیں کہ خالی سورج کو اکبر کہہ کے وہیں پہ ڈوب جاتا ہے، یہ سب کو اکبر ہے. ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 7 آسمانوں کے سفر ہے نا ان سے آگے نکلیں ہاں اور آگے جائیں. 7 آسمانوں کے سفر تو وہی 7 انبیاء کے ہیں نا، جن کا اس میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ یہ 7. اب حضرت کرسی سے آگے کی طرف جانا ہے، مناجات رحمان کی طرف جانا ہے. تو آگے چلیں، اپنا فوکس آگے کریں، گول آگے کریں. یہ 7 آسمان انتہا نہیں ہے، یہ تو صرف راستہ ہے، آپ نے آگے جانا ہے. تو اسی وجہ سے کہا نا کہ 7ویں پہ مت ٹھہر جا. مقام میں وہ کیا تھا، بیت المعمور تھا نا 7ویں میں، وہاں پر مت ٹھہر، آگے جانا ہے تو نے. دنیا کے حساب سے حج نہ کرے، آگے نہیں جائے. وہ کہتا نا آجیاں جانا آج نو اساں جانا سجن دے ڈیرے، اساں سجن دے ڈیرے کو آج تک نہ رکو، اس تک جاؤ جڑا ڈیرا ہے سبحان اللہ. اچھا جی آگے کہہ رہے ہیں اپنی توجہ بلند کر، تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہ. دوسرا ہے کہ جب سورج تیرے برج حمل میں گیا تو نے سلامتی پائی، اب دوسرے اس کا شکار ہیں اور تو دیکھ رہا ہے. اس کا کیا لکھتے ہیں جی؟ اچھا اپنی توجہ، کہتے ہیں اپنی توجہ کا تعلق غیر اللہ سے مت بنا.
اچھا اب اس میں نا وہ جو توجہ بڑھانے کی بات کر رہے تھے نا، وہ توجہ بڑھانے کی بات یہی کر رہے تھے کہ جب آپ توجہ بڑھائیں گے تو پھر آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی اس راستے میں تو بڑی تکلیف ہے، چھوڑو رہنے ہی دیتے ہیں. ہاں نہیں سچی بات ہے نا. ہاں ہر طرح کے شیطان بھی، دنیا بھی، اہل و عیال بھی، ہر طرح سے آپ کو مزاحمت آئے گی نا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے چلنا ہے تو تب آپ کو مزاحمت. وہ اقبال کا جو شعر ہے کہ یہ تو اڑتی آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں تو اس میں نا انہوں نے بڑی ایک اچھی وہ بات بھی کی ہوئی ہے، بڑا زبردست قول انہوں نے عربی میں ادھر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس راستے میں شدائد یعنی کہ تکالیف اور آزمائشیں لازم ہیں، کوئی بندہ یہ اس سے بچ نہیں سکتا اگر وہ کہے. اور یہی انبیاء اور اولیاء کا نصیب ہے کہ انہوں نے ان تکلیف کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. اور اینڈ میں لکھا وَكُلُّ مَن لَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنَ النَّارِ، کہ ہر وہ بندہ جو ان تکالیف کا سامنا نہیں کرتا تو ایٹ دی اینڈ پھر اس کو تکلیف میں ہی رہنا پڑے گا. پھر یعنی دنیا میں تکلیف برداشت کر گیا نا، آگے اس میں سے آسانی ہے نا. نہیں تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، تکلیف سے کچھ حاصل کرنا نا، آزمائش میں سے آپ کا کچھ سفر ہوگا نا. آپ خالی تکلیف برداشت کر کے بیٹھ کے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سینس میں. کچھ مطلب یہ جو آئے جو تکلیف میں نے برداشت کی، سبق حاصل کیا کہ یہ مجھے کیوں آئی تھی، وجہ کیا تھی اس کے پیچھے. جو تکلیف تو آپ کو آنی تھی نا، اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنا ہے، عطا ہونا ہے. اس عطا پہ فوکس کرنا ہے، اس واب پہ، اس قرب پہ، اس حق کی طرف جانے پہ. اگر تو آپ نے تکلیف اس سینس میں کی کہ ٹھیک ہے تکلیف آئی میں نے برداشت کر لی، ایٹ دی اینڈ تسی اتھے ہی سو. وہ کہتے ہیں جتنے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو آپ نے تکلیف کو ایسا تکلیف لیا نا. اگر آپ نے تکلیف کو یہ لیا کہ اس تکلیف میں آپ نے ٹھیک چوائس کو اپنا کے اپنا راستہ آگے سفر کیا، یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہ ہی بس رک گئے. اچھا یہ جو نا اس میں مجھے ایک بڑی زبردست بات آئی تھی، وہ بیچ میں نکل گئی ڈسکشن میں. مجھے بھی ایک بات آئی تھی وہ بھی یاد ہے. اچھا وہ آپ کی، ہاں اچھا میں بتا رہا تھا کہ پچھلے ہفتے میں جو ہے نا کافی مطلب مجھے بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مونس بھائی کو بھی کرنا پڑا، وہ مقصود بھائی کو بھی کرنا پڑا. پتہ نہیں میش بھائی سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن پچھلا ہفتہ کافی بھاری تھا. اب ہوتا یہ نا کہ جب آپ پہ تکلیف آتی ہے آپ کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک پرماننٹ پورا ویک ہی گزرا اسی میں سب کا، میرا بھی، ان کا بھی، مقصود بھی، اور یہ وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی گزرا ہو، مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں اس کا بھی گزرا ہو. ایٹ دی اینڈ آپ کا بھی گزرا ہے. ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تکلیف سے جب نکلے تو آپ کس کنڈیشن میں نکلے. مطلب اب چونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ویک ختم ہو گیا، میرے حساب میں تو ختم ہو گیا کیونکہ میں جس معاملے میں پھنسا تھا میرا تو کلیئر ہو گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ میں اس سے ایسے نکلا کہ وہ جو چیز مجھے جس میں پھنس گیا تھا نا، میں نے اس سے جان نہیں چھڑائی، میں کہا چھوڑو. لیکن اللہ نے ایسی راہ بنا دی کہ مجھے آگے اس سے بہتر چیز مل گئی. میں نے کل تجھے بتایا تھا، میں کہا جان چھڑاؤ یار، یہ تو اسی طرح ہی ہے. اب ان کا مجھے نہیں پتہ، ان کے وہ ہو سکتا ہے آگے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا مجھے نہیں. آپ اگر اس تکلیف سے حق کی قرب میں نکلے ہیں تو پھر آپ نے کوئی طے چیز طے کر لی ہے. اگر آپ تکلیف میں ایسے نکلے ہیں کہ وہ تکلیف تو ختم ہو ہی جانی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ نے نہ کوئی پایا نہ کوئی کھویا، اتھے ہی بیٹھے سن. جسے میں نے کہا نا جتنے دی کھوتی تو اتھے ہی آن کھلوتی، مطلب کچھ بھی نہیں حاصل کیا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں آپ. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تکلیف آئی کیوں ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے پایا کیا ہے. اگر نہیں کچھ پایا تو پھر آپ کو پہلے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی یعنی کہ سلسلہ ہو کہ آپ کچھ نکلیں اس کی طرف. تکلیفیں تو آنی ہیں. تکلیف سے آپ نے کیا حاصل کیا، آپ کو کیا چیز سمجھ آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ سفر ہے، اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ چیزیں مین کہ جو رکاوٹ تھی وہ کیوں آئی ہے، وجہ کیا تھی اس کی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ، پھر سمجھ آئے گا. تو چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. اب یہ ہے کہ جی اگلا اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، جب سورج تیرے برج حمل میں ہو. برج حمل میں کہتے ہیں کہ جب سب سے ٹاپ پہ سورج کا برج حمل میں نا، یعنی کہ آپ کی قسمت اپنے بالکل ٹاپ پہ ہے، تو تکلیف میں آپ کی قسمت سب سے ڈاؤن ہوتی ہے نا. تو جب آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے، ویسے ہی آپ کہتے ہیں کہ جب اب اس دور میں جو نہیں ہے بڑا ہی زبردست جی رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب سورج تیرے برج حمل میں ہو اور تو امن میں ہو. امن تا کا مطلب ہے کہ تو امن میں ہو، اور دوسرے وَلَا وَذَاكَ غَيْرَكَ وَآيَنْتَهَا، اور دوسرے جو نہیں ہیں وہ صرف اس کو محسوس کر رہے ہوں جب کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو. یعنی کہ دیکھیں نا، ہر بندے کی اپنی کیفیت ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی ایسا فیز چل رہا ہے کہ آپ، وہ کہتے نہیں ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے، یہ تو ایک ہے ہی ہے نا. تو ہر بندے کی زندگی میں ایسے ہوتی ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ سٹیج تھی کہ جب تو تکالیف میں تھا اور تکلیفیں آنی تھی اور تو نے اس سے کس طرح نکلنا تھا، اور دوسری وہ سٹیج ہے کہ جب تو
جب تو کچھ بھی کر رہا ہے تو تو بڑی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جس کو کہتے نہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تو اس وقت بھی جو نہیں ہے تو نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پر اس کا بھی انہوں نے اس کا یہی بتایا کہ جی تو نے یعنی کہ رب کی طرف ہی فوکس کرنا ہے. تو نے اس سٹیج پہ بھی، جب نچلی سٹیج میں بھی تیرا رب کی طرف فوکس تھا. وہ ایک وہ شعر بھی ہے، پتہ نہیں میر تقی میر کہہ کے مومن کہہ کے جی، جسے یاد خدا نہیں، پتہ نہیں غم میں، یا بہادر شاہ ظفر کا کوئی شعر ہے وہ، ہاں وہ سنائے نا ذرا. ہاں نہیں، وہ خوشی میں بھی کہتے ہیں اور غم میں بھی کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں بہادر اسے پتہ نہیں انسان یا کچھ جانیے گا جسے، جسے خوف، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں سٹیجز میں جو نہیں آپ کا فوکس حق تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے. تو چاہے آپ بڑی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، یا چاہے آپ کسی جبر تقدیر کے جبر تلے کہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں یہ صبر اور شکر دونوں والی بات ہے کہ صبر جب تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے، اور جب کچھ آپ کو عطا ہو تو شکر کرنا ہے، اور شکر میں بھی پھر آپ کو جو نا اس کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. بلکہ میں کل میرے صاحب کو بھی بتا رہا تھا، ایک بندے کا میں ویڈیو کے بعد بتاؤں گا، اس کی میں نے وہ کل وہ دیکھی، مجھے اتنا وہ مطلب ہے تو وہ بالکل ہی ولگر سا بندہ، تو وہ اس کا وہ میں کل دیکھ رہا تھا نا، تو مجھے بھی اس کی نا ایک بڑی خوبی اس میں سے ایک نظر آئی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ہر بندے کا جو نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ہی معاملہ ہے. آپ اس کو کسی دوسرے کو جج نہیں کر سکتے کہ یار یہ ایسا ہے وہ فلانا ویسا ہے. تو وہ اس میں بڑا شکر ادا کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو دیکھو میں بڑا اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے عمرے بھی کی ہیں، میں نے فلانی جگہ بھی جانا ہے، میں نے کربلا بھی جانا ہے. وہ پتہ نہیں شاید شیعہ تھا تو، لیکن وہ اپنے حساب سے جو بھی اس کی فہم تھی نا اس کے مطابق وہ بڑا ٹھیک کر رہا تھا. تو یہ اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تیری گڈی بڑی اڑ رہی ہے اور اگر تو بالکل دبا ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں جو نہیں ہے وہ اسی پہ ہی فوکس کر، اور یہ دونوں صورتیں تیرے ساتھ ہو سکتی ہیں، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی وہ بھی ہو سکتا ہے.